فائدہ نمبر 5، برزخ کا معنی سمجھے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو۔ برزخ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، موت سے لے کر حشر تک کا زمان، سجین سے لے کر علیین تک کا مقام۔ علیین 7 آسمانوں سے اوپر، سجین 7 زمینوں سے نیچے۔ زمان اور مکان، سجین سے علیین تک کا مکان ہو اور موت سے حشر تک کا زمان ہو، اس مجموعے کا نام ہے برزخ۔ یہ سمجھ آ گیا، اشکالات ختم۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے، تو فرعون بھی اسی زمین پر ہے، ہم بھی اسی زمین پر ہیں، وہ بھی اسی زمین پر ہے، ہم بھی اسی زمین پر ہیں، وہ برزخ میں، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ بات سمجھو، فرعون کو سجین سے لے کر علیین تک کے درمیان کا مکان بھی ملا ہے، موت کے بعد حشر تک کا زمانہ بھی ملا ہے، اور ہمیں سجین علیین کے درمیان مکان تو ملا ہے لیکن موت کے بعد کا زمانہ نہیں ملا، اس لیے ہم زمین پر رہتے ہوئے بھی دنیا میں ہے، اور فرعون کی لاش زمین پہ رہتے ہوئے بھی برزخ کے اندر ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو۔ برزخ سمجھیں گے تو سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے، کوئی اشکال باقی رہے گا نہیں۔ فائدہ نمبر 6، اب بات سمجھیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، پردے کے حوالے۔ دنیا میں پردہ آگے ہوتا ہے اور موت کے بعد پردہ پیچھے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، کہ ان کے پیچھے پردہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اب ایک ہے پردہ، اصول کیا ہے؟ جو چیز پردے کے اندر ہو وہ نظر نہیں آتی، اور جو پردے کے اندر ہو وہ باہر والوں کو دیکھ لے تو پردے کے خلاف نہیں۔ ہم اسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اہلیہ والدہ ساتھ ہے، اس نے برقع لیا ہوا ہے، یہ پردے کے اندر ہے۔ اب جو کہ پردے کے اندر اس کا چہرہ باہر سے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن باہر والوں کو یہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ پردے میں نہیں نا۔ معلوم ہوا کہ میت پردے میں ہے، ہم پردے میں نہیں۔ اگر میت ہمارے احوال کو دیکھ لے یہ برزخ کے خلاف نہیں، میت ہماری آواز سن لے یہ برزخ کے خلاف نہیں، میت کی آواز ہم سنیں یہ برزخ کے خلاف ہے، میت کی حالت کو ہم دیکھیں یہ برزخ کے خلاف ہے۔ بات سمجھ لیں۔ اس لیے جب یہ بات سمجھ آ گئی، اب اشکالات کا جنازہ اٹھ گیا، اعتراضات سب ختم ہو گئے۔ وہ اعتراضات کیا ہیں؟ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، شعب الایمان للبیہقی، فصل فی زیارت القبور، حدیث نمبر 9296 حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا مر الرجل بقبر یعرفہ فسلم علیہ رد علیہ السلام، جب انسان کسی قبر سے گزرے اور وہ اس کو پہچانتا ہو، سلام دے، وہ سلام کا جواب دیتا ہے، وعرفہ، اور میت والا اس کو پہچان لیتا ہے کون ہے۔ وَإِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لَا يَعْرِفُهُ، اور اگر ایسی قبر سے گزرے کہ جن کا آپس میں تعلق نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اس کو سلام دے تو جواب وہ بھی دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میت نے کیسے پہچان لیا؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ اندر کون ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ کون آ گیا ہے؟ ہم نے کہا برزخ میں وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے وہ کون ہے تو پھر برزخ میں نہ رہا، اور ہمارا اس کو پتہ چل جائے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، اور امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وفات 740 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 25536، مشکات المصابیح حدیث نمبر 156، باب زیارت القبور۔ حدیث کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی فاضع ثوبی فاقول انما وزوجی وابی، میں اس گھر میں جاتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے اور ابو بکر صدیق دفن تھے، تو میں پردہ نہیں کرتی، میں خیال کرتی ہے کہ میرا شوہر ہے اور ایک میرا والد ہے۔ لیکن فلما دفن عمر معہم، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ دفن ہو گئے، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، خدا کی قسم میں پھر بغیر پردے کے کبھی نہیں جاتی، مجھے عمر سے حیا تھی۔ اب لوگ اشکال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر کیسے ان کو دیکھ لیتے؟ بات سمجھیں، عمر پردے میں ہیں، حضرت عائشہ پردے میں نہیں، عائشہ تو دنیا میں ہے، یہ تو برزخ سے باہر ہے۔ حضرت عائشہ عمر کو دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف ہے، حضرت عمر اگر عائشہ کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالی عنہا تو پردے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ برزخ کا معنی سمجھ میں آنے سے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے، سب اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر باہر والا جو دنیا میں ہے وہ قبر کے حوال کو دیکھے، یہ یا معجزہ ہوگا یا کرامت ہوگی، کیونکہ یہ خرق عادت ہے۔
جس طرح حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت امام مسلم نے وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2375 میں نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیر الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام قبر سے میرا گزر ہوا معراج کی رات میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کو برزخ میں دیکھ لینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف مختصر بات کر رہا ہوں۔ اشکال کیا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو مٹی سے دیکھ لیا، تو جب آپ نے پردہ کر لیا دوپٹہ اور چادر کا تو باریک سے کپڑے سے نہیں دیکھا، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا بات سمجھو، اگر 1 میٹر چوڑا لوہا ہو 70 میٹر لمبا ہو، ایک طرف آپ کرنٹ لگائیں فوراً دوسرے کونے پر آ جائے گا، لیکن اگر درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ ہو تو پھر کرنٹ نہیں جائے گا۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اگر میں پوچھوں 1 میٹر چوڑے لوہے سے کرنٹ گزر سکتا ہے تو آدھے انچ ربڑ سے کیوں نہیں گزرا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منو مٹی سے دیکھ لیں اور کپڑے سے نہ دیکھ سکیں، جو جواب آپ دو گے وہی جواب ہمارا ہوگا۔ بات بڑی آسان سی ہے، سمجھانا مشکل نہیں ہے، لیکن عقل ہو، ہمت ہو اور انسان کے اندر کھلا دل ہو تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ ضد اور بغض کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ باقی انشاءاللہ حیات الانبیاء پر بات ہو، سماع اموات پر بات ہو، توسل بات ہو، جب اپنے عنوان پر عقائد پر بات تفصیل سے آئے گی ہم ایک عقیدے پر دلائل دیں گے اور دشمنان دین کے اعتراضات کو انشاءاللہ ٹھوکروں سے اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن اس وقت کہ جب اس کا موقع آئے گا۔ ابھی تو الفقہ الاکبر میں جو عقائد اس پر قدرے بات کر رہا ہوں تاکہ ہم کتاب مکمل کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ کتب میں وعدہ کیا تھا ہم قدر تفصیل الفقہ الاکبر میں بات کریں گے، اس لیے تھوڑی سی تفصیل کے اندر بات چل رہی ہے۔ والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت پر ایمان۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے والبعث بعد الموت فرمایا، والاحیاء بعد الموت نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد قبر میں زندگی ہے، والیوم الآخر، لیکن وہ مخفی ہے، وہ حیات نظر نہیں آ رہی، اور حشر میں زندگی کھلی ہوگی، ہر کسی کو نظر آئے گی۔ اس لیے والبعث بعد الموت فرمایا کہ زندہ ہے لیکن حیات مخفی ہے، اور حشر میں وہی حیات علانیہ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا والبعث بعد الموت، اب اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو زندہ کر دیا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا۔ توجہ سے بات سمجھنا فائدہ، قبر کی حیات نظر نہ آنے والی مخفی حیات ہے، یہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہاتھ لگائیں تو اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے نکلیں گے تو حیات بالکل کھلی ہوگی۔ اس لیے کبھی اس اٹھانے کو لفظ بعث سے تعبیر کرتے ہیں، کیوں؟ حیات تھی لیکن اٹھا دیا۔ کبھی لفظ احیا سے تعبیر کرتے ہیں کہ حیات مخفی تھی، حیات ظاہری ہو گئی، دونوں کا خیال کیا۔ مثلا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 16، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں لفظ باس لائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 73، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، احیا لائے۔ سورۃ الفصلات آیت نمبر 39، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، احیا لائے۔ تو جب اس بات کو دیکھا حیات مخفی ہے اور اب حیات ظاہری ہے تو لفظ احیا، اور جب یہ دیکھا کہ حیات ہے اور اب اس کو کھڑا کرنا ہے والبعث، تو دونوں قسم کے الفاظ قرآن کریم کے اندر بعث کا لفظ بھی ہے، احیا کا لفظ بھی ہے، اور دونوں ہمارے موقف کے مطابق ہے، کوئی آیت بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ اب ذرا بات سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم نے 2 حیاتوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا ہے، اگر آپ قبر والی حیات کا ذکر کرو گے تو پھر 3 حیاتیں اور 3 موتیں ہو جائیں گی، 3 حیاتیں اور 3 موتیں ہو جائیں گی۔ توجہ رکھنا، نہ وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے ایک دوسرا سوال۔ ایک اشکال یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد آیات سے معلوم ہوتا ہے قبر میں حیات نہیں ہے اور روح جسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 15، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہا جی حیہ کا تعلق یوم یبعث ہے کہ قیامت کے دن ان کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 33، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
قیامت کے دن زندہ کر کھڑا کیا جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حیات قیامت کے دن ہوگی، قبر کے اندر نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا یہ اشکال علم النحو سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ یوم یبعث میں ہوا ضمیر ذوالحال حی حال، ابعث میں انا ضمیر مستتر ذوالحال حی حال، اور ذوالحال اور حال کا قاعدہ یہ ہے کہ ذوالحال کے فعل اور حال ان دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ جاءنی زید راکبا، زید میرے پاس آیا سوار ہو کر، زید ذوالحال ہے، آنا مجیت اس کا فعل ہے، اور راکب حال ہے، تو مجیت اور رکوب اکٹھا ہوگا، جب آیا تو سوار تھا۔ توجہ رکھنا، ضابطہ کیا؟ ذوالحال کا فعل ذوالحال اور حال ان کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی کیفیت کا تعلق اس سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے کیفیت کا تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، گاڑی پر سوار ہو کر آتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں شخص میرے پر ہے گاڑی پر سوار ہو کر، اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہندوستان سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا برما سے، انگلینڈ امریکہ سے وہ میرے پاس گاڑی پر سوار ہو کر آئے۔ میں بتا دوں، جب میرے پاس پہنچا تو گاڑی پر سوار تھا، اس سے پہلے وہ جہاز پر تھا، بحری پر تھا، ہوائی پر تھا، مجھے نہیں پتہ۔ اسی طرح آپ ذرا سمجھیں کہ جب یہ قیامت کے دن بعثت ہوگی تو حیات ہوگی، یعنی حیات اور بعث اکٹھا ہوگا۔ اس سے پہلے قبر میں حیات تھی یا نہیں، یہ آیت اس سے خاموش ہے۔ ابعث حیا، جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو حیات اور بعث اکٹھا ہوگا، اس سے پہلے قبر میں حیات تھی یا نہیں، وہ آیت اس سے خاموش ہے۔ اس لیے ان آیتوں سے یہ ثابت کرنا کہ قبر میں حیات نہیں، یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیاتیں بھی دو ہیں، موتیں بھی دو ہیں۔ جب آپ قبر کی حیات کے قائل ہوں گے تو پھر حیاتیں تین اور موتیں تین ہو جائیں گی۔ سورۃ المومن آیت نمبر 11، ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، قیامت کے دن یہ کہیں گے اللہ آپ نے 2 موتیں دی اور آپ نے 2 زندگیاں دی۔ آپ کہتے ہیں قبر میں حیات ہے تو پھر حیاتیں تین ہوگی۔ یہ 2 موتیں 2 حیاتیں کون سی ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، انسان ماں کے پیٹ میں آیا، روح نہیں تھی تو مردہ تھا، روح آ گئی دنیا میں زندہ ہو گیا، ایک موت ایک حیات، اس کے بعد مر گیا، یہ دوسری موت، اور پھر قیامت کے دن اٹھے گا، وہ دوسری حیات آ گئی۔ 2 موتیں 2 حیاتیں۔ جب آپ قبر کی حیات مانیں گے تو پھر موتیں بھی 3، حیاتیں بھی 3، ایک موت پہلے، پھر حیات دنیا میں آ گئی، پھر موت دنیا میں، اور پھر قبر میں حیات آ گئی۔ اب دیکھو 2 موتیں 2 حیاتیں ہو گئی، پھر حشر کے دن موت آئے گی 3 موتیں، پھر قیامت کو کھڑا ہوگا 3 حیاتیں۔ کہتے ہیں یہ تو قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم کہتے نہیں، آیت کے خلاف نہیں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک ہے ظاہری موت اور ایک ہے ظاہری حیات، ایک ہے مخفی موت اور ایک ہے مخفی حیات۔ موت کے بعد سے لے کر حشر تک کی جو حیات ہے، حیات برزخ، حیات قبر، یہ حیات نظر نہیں آتی، یہ مخفی حیات ہے۔ اس لیے عام اموات کے لیے یہاں پر حیات کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مخفی حیات ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں ہے ربنا متنا سنتین و احییتنا سنتین، یہ وہ 2 حیاتیں ہیں جو ظاہری ہیں، اور وہ حیات نہیں جو مخفی ہے۔ اور قرآن کریم میں جس حیات کا ذکر ہے وہ حیات مخفی ہے، ظاہری نہیں، اور وہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی تعارض کی بات نہیں، ہم قبر کے حیات کو مانتے ہیں جو مخفی ہے، اور اس آیت میں ان 2 حیاتوں کا ذکر ہے جو ظاہری ہے۔ تو ظاہری حیات نہ ہو اور مخفی حیات ہو تو ان میں تعارض کیسے ہے؟ کوئی تعارض نہیں۔ توجہ سے بات سمجھیں۔ میں اپنے نصوص صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قبر میں حیات ہے لیکن ظاہری نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کلمہ ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ یا آخرت سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2871، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قال نزلت فی عذاب القبر فیقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذلک قول عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ۔ یہ ہے وہ آخرت جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی قبر کا لفظ لے کر فرما رہے ہیں کہ قبر میں اس کو کلمہ ایمان کی وجہ ثابت قدم رکھیں گے۔ سوال بھی ہوگا، سوال سنے گا، جواب بھی دے گا۔ سوال اور جواب کیوں ہو رہا ہے؟ حیات ہے تو تبھی ہے نا، لیکن وہ حیات ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ حیات برزخ کے اندر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 1378،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے، فرمایا انہما لیعذبان ما یعذبان من کبیر، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا لیکن عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب سے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بڑے جرم کا مطلب ایسا عذاب تھا، ایسے جرم ہے جس کو لوگ بڑا جرم سمجھتے نہیں، ہے تو بڑا جرم، لوگ اس کو بڑا جرم نہیں سمجھتے۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی کو لیا، دو ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب تک خشک نہیں ہوتی اب عذاب نہیں ہوگا۔ اب مقصد یہاں بھی دیکھو قبر اور عذاب تبھی ہوگا جب میت کے اندر حیات ہو، اگر حیات ہی نہ ہو تو عذاب کیسے ہوں گے؟ اس کا معنی حیات ہے لیکن حیات مخفی ہے، یہ نہ کہ حیات ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس طرح ان کا اشکال یہ ہے کہ تم قبر کی حیات کے قائل ہو لیکن اس حیات کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا حیات کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، توجہ سے بات سمجھیں۔ جو انبیاء اور شہداء ہیں ان کے لیے صراحتاً حیات کا ذکر ہے، اور جو انبیاء اور شہداء نہیں، عام مومنین ہیں یا کفار ہیں، ان کے لیے صراحتاً نہیں بلکہ ان کے الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے حیات ثابت ہوتی ہے۔ شہید اور نبی کا معاملہ دیکھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، فرمایا کہ وہ احیاء ہیں۔ یہاں دیکھو حیات کا لفظ ہے صراحتاً، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور حدیث پاک مسند ابی اعلیٰ موصلی حدیث نمبر 3425 فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں بھی دیکھو حیات کا لفظ بالکل صراحتاً ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے لیے حیات کا لفظ اللہ پاک نے صراحتاً استعمال فرمایا، لیکن یہ حیات مخفی ہے، حیات نظر آنے والی نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں شہداء احیاء تو ہیں لیکن ان کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ایک ہوتا ہے لفظ شعور، ایک ہوتا ہے لفظ علم۔ ادراک بالوحی کا نام علم ہے اور ادراک بالحواس کا نام شعور ہے۔ جو چیزیں حواس سے معلوم ہوں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اسے شعور کہتے ہیں، اور جب وحی سے معلوم ہو اسے علم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ فساد تو آنکھ سے نظر آتا ہے نا، تو شعور کی نفی کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اب دیکھو یہاں علم کی بات کی ہے، تو جو حواس سے معلوم ہو وہ شعور ہے، اور جو وحی سے معلوم ہو علم ہے۔ یہاں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ یہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں آنکھ سے پتہ نہیں چلے گا، تمہیں کان سے پتہ نہیں چلے گا، تمہیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ نبی کے فرمانے سے اور قرآن کے بتانے سے، اور قرآن نے بل احیا فرما کر تمہیں بتا دیا ہے۔ تو یہاں شعور کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حیات ہے لیکن حیات مخفی ہے، وگرنہ شعور کی نفی نہ ہوتی، یا علم کی نفی نہیں کہ بلکہ شعور کی نفی کی ہے۔ یہ ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ دیکھیں، جو چیز شعور سے محسوس ہو اور بندہ محسوس نہ کرے وہاں لفظ اور ہوتا ہے، اور جو چیز وحی سے معلوم ہو اور پھر معلوم نہ ہو وہاں لفظ اور ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، سامنے پانی کا گلاس تھا اور اس نے پاؤں مارا، پاؤں لگا، اس کا پانی گر گیا، تو آپ کہتے ہیں تو اندھا ہے، تجھے پانی نظر نہیں آ رہا۔ یہ نہیں کہتے کہ تو بے ایمان ہے، تجھے پانی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس پانی نے وحی سے نظر نہیں آنا، اس پانی نے آنکھ سے نظر آنا جو کہ حادثہ ہے۔ تو جو چیز حواس سے محسوس ہو اور بندہ محسوس نہ کرے لفظ اور ہوتا ہے، اور قبر والی حیات نے حواس سے محسوس نہیں ہونا، اس نے وحی سے معلوم ہونا تھا۔ اس لیے جو شخص حیات فی القبر کو نہیں مانتا، اس سے یہ نہیں کہیں گے تو اندھا ہے، تجھے شہید کی حیات نظر نہیں آ رہی، اس سے کہیں گے تو بے ایمان ہے، تو شہید کی حیات مان نہیں رہا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بل احیا۔ اور جو پیغمبر کو حیات قبر میں حیات نہ مانے، اسے یہ نہیں کہیں گے تو اندھا ہے، تجھے نبی کی حیات نظر نہیں آ رہی، اسے کہیں گے تو بے ایمان ہے، تو نبی حیات نہیں مان رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حیات تو وہی سے پتہ چلنی ہے، اور وہی سے بتا دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جو شہداء انبیاء ہیں ان کے لیے حیات فی القبر کے لیے حیات کا لفظ صراحتاً استعمال ہوا ہے، اور شہداء کے علاوہ جو ہیں
ان کے حیات کا لفظ صراحتاً نہیں استعمال ہوا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے جس سے حیات سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ عام مومنین ہے اور کفار ہے۔ فرق کیا ہے؟ پیغمبر کی حیات اقویٰ ہے، شہید کی حیات قوی ہے، مومن کی حیات ضعیف ہے، اور کافر کی حیات اضعف ہے۔ ان چاروں کی حیات کیسے ہے؟ عام کافر کی حیات ایسے ہے، ہم کہتے ہیں جیسے دیکھو داڑھی کا بال ہے، اب اس کو کاٹو تو درد نہیں ہے، لیکن حیات ہے تبھی بڑھ رہی ہے نا۔ اور رخسار کو دیکھو، اس میں حیات ہے، اگر اس کے اوپر کو مٹی لگ جائے تو درد نہیں ہے، لیکن کاٹے تو درد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب حیات لیکن تھوڑی بڑے درجے کی ہے۔ آنکھ کو دیکھو، اگر اس آنکھ کے اندر مٹی پڑ جائے تب بھی درد ہوتی ہے کاٹے بغیر، اس کا معنی کہ حیات اور سخت ہے۔ اور اگر دماغ کو دیکھو، ہلکی سی ہوا بھی لگ جائے تو اس کو درد ہوتی ہے، معلوم ہے حیات اقویٰ ہے۔ تو بال کی حیات ایسے جیسے کافر کی، رخسار کی حیات ایسے جیسے شہید کی، نہ جیسے عام مومن کی، اور آنکھ کی پتلی کی حیات ایسے جیسے شہید کی، اور دماغ کی حیات ایسے پیغمبر کی حیات کے درجات ہیں۔ تو پیغمبر اور شہید کے لیے لفظ حیات صراحتاً آ گیا کہ ان کی حیات قوی اور اقویٰ ہے، اور کفار اور مومنین وغیرہ کے لیے حیات کا لفظ صراحتاً نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیات مخفی ہے، حیات ظاہری نہیں ہے۔ مخفی حیات کا لفظ کون سے آئے؟ کہیں لفظ عذاب آیا کہ عذاب زندہ کو ہوتا ہے، ایلام الحی علی سبیل الحوال، ایلام العلم الی الحی، حی ہوگا تو حیات ہوگی، وگرنہ حی ہوگا تو عذاب ہوگا، وگرنہ عذاب کا کیا معنی ہے؟ کبھی لفظ عود روح آئے گا کہ روح لٹا دیا گیا، اعادہ روح، اور کبھی لفظ آئے گا نوم کا، سو گیا ہے، اور سونا تبھی ہوتا ہے جب حیات ہو، وگرنہ حیات کا کیا معنی ہے؟ اعادہ روح کے الفاظ مسند احمد حدیث نمبر 18443 پر موجود ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال فرمایا روح کے لٹا دینے کا، بس صاف الفاظ موجود ہے، اعیدوہ الی الارض، اس کو لٹا دو۔ اسی طرح بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں، اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ سونے کے۔ قرآن کریم کے اندر ہے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، سورہ یاسین، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا؟ تو نیند وہاں ہوتی ہے جہاں حیات ہو، جہاں حیات نہ ہو وہاں نیند کون سی ہوگی؟ اسی طرح بعض حدیث میں الفاظ ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1071، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس الذی لا یقظ الا احب اہلہ، تو سو جا۔ تو نوم کا لفظ تبھی ہوگا جب حیات ہوگی۔ قرآن میں لفظ رقود آیا، حدیث میں لفظ نوم آیا، اور رقود اور نوم کا معنی سونا ہے۔ یہ تبھی ہوگا نا جب بندے کے اندر حیات ہوگی، حیات نہیں ہوگی تو پھر اس کو نوم اور رقود کیسے کہیں گے؟ خلاصہ کیا ہے؟ قبر میں حیات ہے لیکن مخفی ہے۔ شہید اور نبی کی حیات اقویٰ اور قوی ہے، وہاں صراحتاً لفظ حیات آ گیا، اور بقیہ کی حیات اضعف اور ضعیف ہے۔ کبھی عذاب کا لفظ آیا، کبھی ثواب کا لفظ آیا، کبھی اعادہ روح کا لفظ آیا، کبھی نوم کا آیا، کبھی رقود کا آیا، جس سے حیات معلوم ہوتی ہے، لیکن اب حیات مخفی ہے، وہ حیات ظاہری نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ ایک لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا، اور سبق کے اندر حدیث پاک آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں سوال ہوتا ہے من ربک من نبیک ما دینک، تو میت جواب دیتی ہے ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین الاسلام۔ تو پھر فرشتہ کہتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوا له من الجنہ، جنت کا لباس دو، وافتحوا له بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر تک آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، آج ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو مجھے ایک طالب علم کی چٹ آئی کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ استاد جی کیا پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا ہاں سوتی ہے، لیکن کب؟ فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جب اس نے بتایا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے، کہا اب تو سو جا، تیرا کام مکمل ہو گیا، اب سو جا۔ میں نے کہا سوتی ہے جب اس کا اپنا کام مکمل ہو جاتا ہے، سوتی ہے لیکن اپنا کام مکمل ہونے کے بعد۔ اب ذرا بات سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نم کا نومت العروس فرمایا، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا تو سو جا؟ جیسا دلہن کا لفظ استعمال کیوں فرمایا ہے؟ یہ دلہن کا لفظ استعمال فرمایا تو میں عقیدہ سمجھ آیا، یہ دلہن کا لفظ نہ فرماتے تو یہ بات سمجھ نہ آتی۔ الفاظ نبوت کی بلاغت اور فصاحت آپ دیکھیں، ایک لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے لیکن اللہ سے ڈرتی ہے اور خاندان کا بھی خوف ہے، میسج نہیں کرتی،
فون نہیں کرتی، ملاقات نہیں کرتی، بات نہیں کرتی، اللہ کا بھی خوف ہے اور خاندان کی بھی خوف ہے، لیکن چاہتی ہے اگر وہی لڑکی اسی لڑکے کے پاس اگر نکاح کے بعد آ جائے، نہ اللہ کا خوف ہے نہ خاندان کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح مومن نے قبر میں جانا ہے تو قبر میں ظلمت کا گھر ہے، یہ کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، اس کو خوف آتا ہے۔ جب یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ، جب اس کو کوئی خوف نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہن کا استعمال کر کے یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح کوئی لڑکی کسی لڑکے کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اس کو خوف نہیں ہے، اسی طرح بندہ مومن جب قبر میں کلمہ ایمان کے ساتھ آتا ہے اس کو بھی خوف نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ دلہن کے لفظ سے بات سمجھ آ سکتی ہے، ویسے کیسے سمجھ آئی، لیکن جنسیت کے دل دادوں کی باتیں کیسے سمجھ آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے انسان کی عقل اور دماغ کا تیز ہونا ضروری ہے، پھر سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی کیا سمجھا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو قبر کی زندگی ہے مخفی ہے اور قبر کی حیات مخفی ہے۔ اس قبر کی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں موت کے لیے لفظ نیند آیا ہے، جس طرح میں نے ابھی پڑھا قرآن کریم یہ سورہ یاسین آیت نمبر 52، یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہم سوئے ہوئے تھے تو کس نے اٹھا دیا، اور حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 1071، نم کنومت روس تو چھو جا، قبر کی زندگی کو نیند سے تعبیر فرمایا۔ تو اسی طرح جہاں موت کے لفظ نیند آیا ہے، بعض احادیث میں نیند کے لفظ موت آیا ہے۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 6314 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے سونے لگتے تو آپ دعا مانگتے اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب اٹھتے تو دعا مانگتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اب کہنا تو چاہیے اللہم بسمک اموت و نہیں انام، اے اللہ میں سونے لگا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں اموت، اور جب اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا فرمایا، تو فرمانا چاہیے ای خزنہ مجھے آپ نے بیدار کر دیا۔ کیوں؟ یہاں لفظ موت آیا ہے نیند کے لیے، جس طرح وہاں لفظ نیند آیا ہے موت کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے اگر موت کو سمجھنا ہے تو نیند کو سمجھو، نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ جائے گی۔ جب انسان جاگتا ہے تو انسان کے جسم پر احوال آتے ہیں اصالتاً، اور جسم کے واسطے سے جاتے ہیں روح پر، اور جب انسان سویا ہوتا ہے تو انسان کے حالات ڈائریکٹ آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطے سے آتے ہیں انسان کے جسم پر۔ اسی طرح جب انسان زندہ ہوتا ہے حالات جسم پر آتے ہیں اصالتاً ذاتاً، اور بطب آتے ہیں روح پر، اور موت کے بعد حالات انسان کی روح پر آتے ہیں اصالتاً اور ذاتاً بلا واسطہ، اور جسم پر آتے ہیں روح کے واسطے سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائی ہے۔ میں اس کو مزید کھول کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ 3-4 آدمی کمرے میں سوئے ہیں اور مسجد کے اندر سوئے ہیں، اعتکاف کے اندر ہیں، ایک معتکف اٹھتا ہے اور اٹھ کے غسل کے لیے چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہاں گیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں غسل کے لیے۔ آپ کہتے ہیں خیر تو ہے؟ اب وہ جھجکتا ہے اور بتاتا نہیں، بھئی پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ وہ جھجکتے تو کہتا ہے میں سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر مقصد کیا تھا میری اہلیہ آ گئی اور مجھے غسل ہو گیا۔ آپ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی نہیں آتا تو اکیلا تھا، کیسی بات کرتا ہے؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ روح کی روح سے ملاقات ہوئی ہے، جسم کی جسم سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آثار جسم کے اوپر ہیں، کپڑوں کے اوپر ہے، غسل جسم کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی سویا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے اور آپ نے دیکھا وہ اچانک ایسے کیا ہوا، کہتا ہو یار میں ڈر گیا ہوں، کیوں ڈرا؟ مجھے ابھی سانپ نے ڈسا۔ کوئی کیوں جھوٹ بولتا ہے، یہاں تو سانپ کوئی بھی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سانپ اس کے جسم کو نہیں بلکہ روحانی معاملہ ہے۔ تو جس طرح سوئے ہوئے آدمی کے معاملات روح کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے موت پر نیند کا لفظ استعمال کیا ہے اور نیند پر موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب بتائیں بات سمجھنے کتنی آسان ہے، کوئی الجھن نہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید جب اس اپنے عنوان پر بات آئے گی، عقیدے پر کھل کر بات ہوگی، مزید اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ قبر میں حیات ہے لیکن مخفی ہے، اور حشر میں حیات ظاہری ہوگی۔ تو قبر کی مخفی حیات کو دیکھیں، وہاں حیات نہیں ہوگی بلکہ اٹھایا جائے گا تو لفظ باس آتا ہے۔ اور کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ حیات ہے لیکن مخفی ہے، توجہ رکھنا مخفی ہے، اب ظاہری حیات آ گئی ہے تو لفظ احیا استعمال ہو گیا۔ یعنی اگر یہ دیکھیں کہ قبر میں حیات ہے اگرچہ مخفی ہے،
اب قیامت کو اٹھایا جائے گا، زندہ کو لفظ باس آ گیا. اور اگر یہ دیکھیں حیات ہے مخفی ہے اور قیامت حیات ظاہری ہے، اب لفظ احیا لایا گیا، تو کبھی لفظ احیا ہے کبھی لفظ باس ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بل یومل کا لفظ الگ لائے ہیں، بل باس کا لفظ الگ لائے ہیں. معلوم الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر کی حیات بھی بتا رہے ہیں اور حشر کی حیات بھی بتا رہے ہیں. اس لیے اگر میں یہ کہوں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے قبر کی حیات بھی برحق ہے اور حشر کی حیات بھی برحق ہے، اور یہ عقیدہ الفقہ الاکبر سے ثابت ہے، تو میں بات غلط نہیں کر رہا. ہمارے امام نے اس عقیدے کی وضاحت فرما دی ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر ایمان. یہاں پر 3 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات یہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر حکم الہی، علم الہی، عمل الہی کے مجموعہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ بندے کو اختیار دیں گے، بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، یہ علم الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ وہ کام کرے گا، یہ امر الہی ہے. اب امر الہی اور علم الہی کے خلاف ہو یا علم الہی امر الہی کے خلاف، ایسا نہیں ہو سکتا. تو علم الہی امر الہی کے مجموعے کا نام تقدیر ہے. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ لکھا ہوا ہے لہٰذا ہونا ہے، ایسی بات نہیں. اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا یہ کرے گا لہٰذا لکھ لیا ہے. دیکھو 2 باتوں میں کتنا فرق ہے. تقدیر کا معنی سمجھیں گے تو تقدیر پہ سارے شبہات ختم ہو جائیں گے. نمبر 2 تقدیر خیر اور تقدیر شر. اللہ کے سارے فیصلے وہ خیر ہی خیر ہیں، شر کا احتمال ہی نہیں. یہاں تقدیر خیر و شر کا مطلب کیا کہ اللہ کے وہ فیصلے جو انسان کے نفس کے موافق ہوتے ہیں اس کو تقدیر خیر کہتے ہیں، اور وہ خدا کے فیصلے جو انسان کے نفس کے موافق نہیں ہوتے اسے تقدیر شر کہتے ہیں. مثلا ایک لڑکے نے کسی کو قتل کر دیا، اب یہ قاتل نوجوان ہے، جج نے اس کو سزائے موت دے دی اور قتل کا فیصلہ کر دیا. اب جس کو سزائے موت ملی ہے اس کے گھر مٹھائی لے کر کوئی جائے گا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو قانون کے مطابق عدالت نے عدل کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. حالانکہ قاتل کی سزا قتل ہے، قصاص ہے، یہ عدل ہے، لیکن اس پر خوش نہیں ہو رہے بلکہ تکلیف ہو رہی ہے. اب دیکھو فیصلہ ٹھیک ہے لیکن نفس کے خلاف ہے، تکلیف ہو رہی. اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے خیر ہیں، نفس کے موافق ہوں تقدیر خیر کہتے ہیں، نفس کے مخالف ہو تقدیر شر کہتے ہیں. ایک انسان کی شادی ہوئی، 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، کتنا خوش ہے. 10 دن کے بعد بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشان ہے. تو پہلی تقدیر خیر تھی اور یہ تقدیر شر ہے ساری خیر، لیکن جو نفس کے موافق وہ تقدیر خیر کہتے ہیں، جو نفس کے مخالف وہ تقدیر شر کہتے ہیں. تیسری بات سمجھیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. وہ تقدیر جس میں تغیر اور تبدل نہ ہو اسے کہتا ہے تقدیر مبرم، اللہ لوح محفوظ میں لکھ دیا. اور وہ تقدیر جس میں تغیر اور تبدل ہو اسے کہتا ہے تقدیر معلق، یعنی جو تبدیل ہو جائے وہ تقدیر معلق ہے، جو تبدیل نہ ہو وہ تقدیر مبرم ہے. یعنی یہ مقدر میں لکھا ہے صدقہ کرو گے تو مصیبت ٹل جائے گی، نہیں کرو گے تو نہیں ٹلے گی، یہ تقدیر معلق ہے. تو تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. لیکن یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، تقدیر کی یہ دونوں قسمیں معلق یا مبرک یہ بندے کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے تقدیر مبرم ہی ہے، تقدیر معلق نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کیا ہونا ہے، اسی کے مطابق لکھ دیا گیا ہے. تو اللہ کی طرف نسبت کریں گے تقدیر مبرم ہی ہے، لیکن بندے کے اعتبار سے کریں گے تو تقدیر معلق ہے. کیوں؟ یہ میں نے دیکھو درخواست دی تھی نا تو ضمانت ہوگی، میں ٹکٹ کرائی تھی تو چلا گیا ہے، نہ ٹکٹ کراتا تو نہ جاتا. اب اس کو تو نہیں پتہ جانا یا نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے اس نے جانا ہے کہ نہیں. تو بندے کے اعتبار سے تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، خالق کے اعتبار سے تقدیر کی ایک ہی قسم ہے، تقدیر مبرم. حضرت امام بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5985 کے تحت لکھتے ہیں، وقد علم اللہ عز وجل بما سيقوله من ذلك فبالنسبة الى الله تعالى لا زیادت ولا نقصان ويقال له القضاء المبرم وانما تصور الزیارت بالنسبت الیہم ویسمى مثله بالقضاء المعلق. یہ اللہ کی طرف اگر دیکھیں گے، اللہ کے علم میں کیا حوال ہونے ہیں، تو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو تقدیر میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. ہاں کمی اور زیادتی کا رونما ہونا یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے اور اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں.
آگے دیکھیں حساب اور والحساب، قیامت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا، حساب اور کتاب۔ یہاں چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، انسان جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے، ہر کسی کا حساب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7-8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فائدہ نمبر 2، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا حساب ہوگا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 92-93، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فائدہ نمبر 3، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کا حساب نہیں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کا حساب نہیں ہوگا۔ وجہ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام سے جب قبر میں سوالات نہیں ہوں گے تو حشر میں سوالات کیوں ہوں گے؟ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد حسکفی رحمہ اللہ وفات 1088 ہجری الدر المختار باب صلاۃ الجنازہ میں فرماتے ہیں والاصح ان الانبیاء علیہم السلام لا یسألون، صحیح ترین بات یہ ہے کہ نبی سے قیامت کے سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، امت میں اربوں افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو حساب کتاب میں جانے والا ایمان نبی کی وجہ سے لاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایمان اور نیک عمل کر کے جنت میں بغیر حساب کے جا رہا ہے، وہ خود نبی جنت بغیر حساب کے کیوں نہیں جائے گا؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ نمبر 3، حساب کتاب اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو ایمان اور کفر میں جس پہلو کو چاہے اختیار کر لے، نیکی اور گناہ جس کو چاہے اختیار کر کے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے، نہ کبیرہ اور نہ صغیرہ، تو نبی کے اندر کفر کا احتمال ہی نہیں ہے، تو نبی سے حساب کا کیا معنی ہے؟ اس لیے قیامت کے انبیاء علیہ السلام سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فائدہ نمبر 4، حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بعض انسان ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری مسند احمد حدیث نمبر 22 میں فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، قیامت کے دن 70,000 آدمی، اللہ اکبر، مجھے 70,000 افراد ایسے عطا فرمائے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکیں گے۔ وقلوب علی قلب رجل، اور ان کے سارے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ وقلوبہم علی قلب رجل واحد، جن کے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا۔ فاستزدت ربی عز وجل، میں نے اللہ سے دعا مانگی اور بندے بھی جائیں۔ فزادنی ما کل واحد 70,000، تو اللہ نے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندے اور بنا دیے۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرأیت ان ذلک آت علی اہل القرى ومصیب من حافات البوادی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں میری رائے کے مطابق یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو بستیوں میں رہتے ہیں یا دیہات کے کناروں پر آباد ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ گناہوں سے باہر ہیں، بے حیائی کے ماحول سے باہر ہیں، فتنوں سے دور ہیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب ذرا دیکھیں کتنے بندے ہوں گے، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں تو تعداد بنتی ہے 4 ارب 90 کروڑ۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب کے جا رہا ہے، تو انبیاء بغیر حساب کے کیوں نہیں جائیں گے؟ فائدہ نمبر 5، جن کے اعمال اچھے ہوں گے انہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جن کے اعمال برے ہوں گے انہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 19، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور بعضوں کو اعمال نامہ کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ اکبر۔ قولہ والمیزان، وزن اعمال برحق ہے۔ فائدہ نمبر 1، ترازو کو میزان کہتے ہیں، قیامت کے دن وزن اعمال کا کیا جانا یقینی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ قرآن کریم میں لفظ موازین آیا ہے، موازین میزان کی جمع ہے، اور صحیح بات یہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، کئی ترازو نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے جمع کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ کہتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے،
اس کی عظمت کی وجہ سے لفظ جمع کا لائے ہیں، ورنہ ہوگا ایک۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فات 852 ہجری فرماتے ہیں والذی یترجح انہ میزان واحد، قیامت کے دن ترازو ایک ہوگا، زیادہ نہیں ہوگی۔ فائدہ نمبر 3، قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہوگا، اس وزن عمل کی بنیاد اخلاص اور حسن نیت، جس قدر نیت اچھی ہوگی اسی قدر عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم احسن عملہ کہتا ہے، اکثر عملہ نہیں کہتا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فائدہ نمبر 4، پیغمبر کا عمل مقدار کے اعتبار سے امت سے کم بھی ہو، لیکن میزان کے اعتبار سے نبی کا عمل امت سے بہت آگے ہوگا۔ اس کی وجہ وزن عمل کی بنیاد ہے تواضع، عاجزی، خشوع، اور اس کی بنیاد ہے عظمت، توجہ رکھنا، اور اس کی بنیاد ہے معرفت، اور معرفت کی بنیاد ہے علم۔ چونکہ پیغمبر کے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا تنہا علم اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں امت کے اربوں افراد سے زیادہ ہے۔ نتیجہ پیغمبر کو خدا کی معرفت اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں تنہا اتنی ہے جو اربوں حضرات کی معرفت سے زیادہ ہے۔ نتیجہ پیغمبر کے دل میں عظمت اللہ پاک کی اتنی ہے جو اربوں کروڑ دلوں کے اندر نہیں۔ نتیجہ پیغمبر کے دل میں تواضع اللہ کی ذات کے بارے میں تنہا اتنی ہے، اربوں افراد کے دلوں میں نہیں۔ نتیجہ پیغمبر کا تنہا سجدہ جس تواضع سے ہوگا، امت کے اربوں سجدے ان تواضع سے نہیں ہو سکتے۔ اس نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ والجنت والنار، جنت اور جہنم پر بھی اب ایمان لاتے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، جہنم میں دخول ابدی کی بنیاد کفر ہے، اس لیے کافر شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 161، ان الذین کفروا وماتوا کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اشکال یہ ہے، اس آیت میں ہے کہ جہنمیوں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوں گی، جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کفار کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 210، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طالب کا ذکر کیا گیا، فرمایا اللہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن ابو بکر کو میری شفاعت فائدہ دے گی۔ فیجعل فی زحزاح من نار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغ، اس کے مقام زحزاح میں لے جایا جائے گا جہاں آگ میں ان کے پاؤں ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب ان کو کم ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5101، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی جو باندی سویبہ تھی جس کو اس نے آزاد کیا تھا، فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ابو لہب فوت ہو گیا، اس کے بعد رشتہ داروں کو خواب کے اندر ملا تو اس نے پوچھا ماذا لقیت، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، اس نے کہا کہ بس مجھے اور تو کچھ نہیں ہوا، انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا، بس اتنی سی مقدار مجھے پلایا جاتا ہے پانی یا دودھ، تو عذاب کے اندر تخفیف تو ہے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں تخفیف نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو کافر کے لیے عذاب طے ہو جائے گا اس عذاب سے تخفیف نہیں ہوگی۔ ان کا عذاب چونکہ اتنا طے ہو گیا، اب اس سے زیادہ تخفیف نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن محمد ابن عرفہ المالکی رحمہ اللہ، وفات 830 ہجری، تفسیر ابن عرفہ لا یخف عنہم العذاب، سورۃ البقرہ آیت نمبر 162 کے اعداد فرماتے ہیں العذاب الذی استحقہ کل واحد منہما ونزل به لا یخفف عنہ منہ، جس عذاب کے مستحق تھے اس سے زیادہ عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ آگے فائدہ، مسلمان اگر دوسرا فائدہ، مسلمان اگر اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، ایک وقت آئے گا جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5827، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ سفید کپڑا لے کر آرام فرما، جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں گیا اور آپ نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا وان زنا وان سرق، اگرچہ زنا یا چوری کرے؟ فرمایا وان زنا وان سرق۔ میں نے پھر کہا وان زنا وان سرق، اگرچہ زنا چوری کرے؟ فرمایا وان زنا وان سرق۔ میں نے پھر کہا وان زنا وان سرق، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے؟ فرمایا ہاں وان زنا وان سرق۔
علی رغم انف ابی ذر، فرمایا ابو ذر تو ناک رگڑتا رہے وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے مومن جنت میں جائے گا۔ صحابہ عجیب حضور کے عاشق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حدیث پاک میں ہے وَكَانَ أَبُو ذَرٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کان ابو ذر اذا حدث بهذا، حدیث بیان کرتے فرمایا وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، کیونکہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی نا، تو ان لفظوں کا تذکرہ کس لذت کے ساتھ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ لذت عطا فرمائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی کتاب الایمان فرماتے ہیں ففیہ بشارت الی ان عاقبتہ دخول الجنہ وان کان له ذنوب جمہ لیکن امرہ الی اللہ ان شاء عفا عنہ وادخلہ الجنہ وان شاء عذبہ بقدر ذنبہ ثم ادخلہ الجنہ۔ اس میں بشارت ہے کہ بالآخر مومن جہنم کے اندر جنت کے اندر جائے گا، اگرچہ اس کے گناہ کتنے زیادہ ہوں۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے اور جنت میں بھیج دے، یا اللہ چاہے تو جہنم کی تکلیف دینے کے بعد اس کو جنت کے اندر بھیجے۔ فائدہ نمبر 3، کوئی کافر ایک لمحہ کے لیے بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی کافر جنت کی ایک ہوا کا جھونکا بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، کافر متشدد ہو یا معتدل، کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذلک نجزی المجرمین۔ فرمایا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ فائدہ نمبر 4، جہنم میں کفار کو جو تکلیف ہوگی وہ عذاب ہوگی، اور مومن کو جو تکلیف ہوگی وہ عذاب نہیں، وہ تزکیہ ہوگا، یعنی مومن کو پاک کر کے جنت میں لے جائے گا۔ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہ گناہ کر کے ناپاک ہو چکا ہے، اس کو سزا دے کے پاک کریں گے اور پھر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ سلیمان بن عمر بن منصور الازہری الشافعی رحمہ اللہ وفات 1204 ہجری، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ اس آیت کے حاشیہ جمل میں لکھتے ہیں، عذاب کہتے ہیں ایصال العلم الی حی حوانم وسلہ۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے زندہ شخص کو تکلیف دینا، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اور مومن کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نبی اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے تکلیف دینا رسوا کرنے کے لیے، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت کو مومن کو رسوا نہیں کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن مومن کو عذاب کیسے ہوگا؟ تو کافر کو تکلیف ہوگی، جہنم میں بھیجیں گے عذاب کے لیے، اور مومن کو بھیجا جائے گا رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو پاک کرنے کے لیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری، بیان القرآن میں لکھتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَہ کے تحت فرمایا مومن عاصی کے لیے تزاید اور خلود نہ ہوگا، وہ تزکیہ اور تطہیر اور تزکیہ کے لیے مواقب ہوگا، نہ کہ اہانت کے لیے۔ شیخ الاسلام مولانا محمد شبیر عثمانی رحمہ اللہ وفات 1369 ہجری، سورۃ البقرہ کی آیت وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہِین کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ بغرض تذلیل۔ البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ وفات 1396 ہجری، سورہ سبا کی آیت وَحَلْ تُنْجَازِ إِلَّا الْكُفُورِ کے تحت معرف القرآن میں لکھتے ہیں سزا بطور سزا تو صرف کافر کو دی جاتی ہے، اور مومن گناہ گار کو جو تکلیف آگ وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کو گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کر تپانے سے اس کا میل دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح مومن کو اگر کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو اس لیے کہ اس کے بدن کے وہ اجزاء جل جائیں جو حرام سے پیدا ہوئے، اور جب یہ ہو چکتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اشکال سمجھ، اشکال یہ ہے کہ بعض اکابر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق مومن کو بھی جہنم میں رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تفسیر عثمانی میں ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت کے تعلق لکھتے ہیں جو شخص جتنی دیر دوزخ میں رہے گا اسی قدر رسوائی سمجھو۔
اس قاعدہ سے داسمی رسوائی صرف کفار کے لیے ہے۔ جن آیات میں عامہ مومنین سے خزیون کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی معنی سمجھے جائیں۔ دوسرا اشکال، قرآن کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے رسوائی ہوگی اور بعضوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسوائی نہیں ہوگی۔ دیکھو سورہ آل عمران آیت نمبر 192، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا تو نے رسوا کیا، تو جو مومن جہنم میں گیا رسوا تو ہوا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ تحریم آیت نمبر 8، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو اور نبی کو رسوا نہیں کریں گے۔ بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً رسوائی تو ہوگی کفار کے لیے اور مومن کو رسوائی نہیں ہوگی، بلکہ وہ رسوائی کی صورت ہوگی۔ جس طرح مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، مومن گناہ گار کو جو تکلیف آگ وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کو گناہوں سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرے آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ اب بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے بچے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ باپ کا مقصود ذلیل کرنا نہیں بلکہ باپ کا مقصود تنبیہ کرنا ہے۔ تنبیہ کرنا اور ہوتا ہے، اور لیکن صورت تو ذلیل کی ہے، صورت تو رسوائی کی ہے نا، اسی طرح صورت رسوائی کی ہوگی، حقیقت رسوائی مقصود نہیں ہوگی۔ فائدہ نمبر 5، جہنم کے عذاب۔ جہنم کے عذاب مختلف قسم کے ہوں گے، کبھی کسی قسم کا، کبھی قسم کا۔ نمبر 1، گندک کا لباس۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 اور 50، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ فَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ نمبر 2، آگ کا لباس۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19، هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔ گلے میں توق اور زنجیر کا عذاب۔ سورۃ المومن آیت نمبر 71، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 24-25، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ سانپ اور بچھو کا عذاب۔ مسند احمد حدیث نمبر 17643، عبداللہ بن حارث بن جس الزبیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت تلسع احداهن اللسعۃ فیجد حموۃ 40 خریفا۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں بچھو، سانپ ہے کیسے، جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہیں، ایک مرتبہ ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کا درد محسوس ہوگا، 40 سال تک۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبِغَالِ، اور وہاں بچھو ہیں جو خچر کی طرح ہیں۔ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسَّةَ فَيَجِدُ حَمْوَةَ 40 سنة، 40 سال تک اس کی درد ہوگی۔ جہنم کے 7 طبقات۔ فائدہ نمبر 5، جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 43 اور 44۔ وہ اسی طرح حضرت ابو الولید عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری کا یہ قول ہے۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری رحمہ اللہ، وفات 310 ہجری، یہ قول نقل کرتے ہیں ابو الولید عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المکی رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری کا۔ تفسیر جامع البیان، لہا 7 ابواب کے تحت فرمایا، لہا 7 ابواب، اولها جہنم ثم لظا ثم الحطمہ ثم السعیر ثم سقر ثم الجحیم ثم الحاویہ۔ یہ 7 جہنم کے طبقات ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12، کل الذین کفروا استغلبون وتحشرون الی جہنم، جہنم کا تذکرہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سعیر کا تذکرہ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 15-16، کلا انہا لظا، لظا کا تذکرہ۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42، ما سلککم فی سقر، سقر کا تذکرہ۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 16، ثم انہم لصال الجحیم، جحیم کا تذکرہ۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 8 سے لے کر 11، وما اما من خفت موازینہ امہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، حاویہ کا تذکرہ۔ سورۃ الحمزہ آیت نمبر 4-7، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، حطمہ کا تذکرہ۔ فائدہ نمبر 7، سب سے آخری طبقہ
منافقین کے لیے ہوگا، جہنم کا آخری طبقہ وہاں پر منافق ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہاں اشکال ہے، ایک اچھی طرح سمجھیں۔ اشکال یہ ہے کہ پیچھے آیا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ کفار سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نماز پڑھنا اور کھانا مسکین کو کھلانا یہ فروع ہے، احکام ہیں، ان کا کافر مکلف ہی نہیں، تو ان کے ادا نہ کرنے پر کافر کو عذاب کیسے ہوگا؟ جواب ذہن نشین فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، تفسیر البیان قرآن میں بہت پیارا جواب دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفار فروع کے مکلف ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کفار فروع احکام کے مکلف ہیں۔ سقر میں دو چیزیں ہوں گی، ایک ہے عذاب اور ایک ہے زیادتی عذاب، ایک ہے خود عذاب اور ایک ہے عذاب کا بڑھنا۔ ممکن ہے مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ تعذیب اور زیادتی باب کا، یعنی ایک ہے کفر اور ایک ہے نماز نہ پڑھنا۔ کفر سبب ہے جہنم میں جانے کا اور نماز نہ پڑھنا سبب ہے عذاب کے بڑھنے کا۔ کفر سبب ہے جہنم میں جانے کا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ عذاب ہو بڑھنے کا۔ تو فرمایا کفر اور تکذیب تو سبب ہو تعذیب کا، اور ترک صلاۃ وغیرہ سبب ہو زیادتی عذاب کا۔ غیر مکلف بالفروع ہونے کا معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفسی عذاب نہ ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کافر احکام کو مکلف نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی کافر اس وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا کہ نماز نہیں پڑھتا، اس وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ ہاں جائے گا جہنم میں کفر کی وجہ سے، لیکن مزید عذاب ہوگا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں اور غیر مکلف بالفروع ہونے کا معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی، اور زیادتی تعذیب اس لیے ہو کہ ضمن اصول میں تو آخر ان فروع کے بھی مکلف ہیں، بس تکلیف ضمنی سبب ہو جاوے زیادت کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کافر ایمان کا مکلف ہے تو ایمان کے بعد آنے والے احکام کا بھی مکلف ہے، تو جب ایمان کا مکلف ہے تو ایمان کے ضمن میں احکام کا بھی مکلف ہے۔ اس لیے کفر کر کے اس نے ایمان کو جب چھوڑا ہے تو ایمان کے ضمن میں احکام کو بھی اس نے چھوڑ دیا، تو جہنم میں جائے گا کفر کی وجہ سے جو اصل وجہ ہے، اور عذاب میں اضافہ ہوگا بد عملی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ نمبر 8، جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور یہ اب بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ان کو پیدا کیا جا چکا ہے۔ جنت کی طرف جلدی کرو، مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اشکال یہ ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کی طرف جلدی کرنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جلدی کرنے سے۔ حدیث پاک ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 2012، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ منع کیا یا حکم دیا جا رہا ہے؟ جواب سمجھیں، ایک لفظ سرعت، ایک لفظ عجلت۔ حدیث آیت میں سارعو کا لفظ ہے، عجلو کا لفظ نہیں ہے۔ ایک ہے جلدی کرنا، ایک ہے جلد بازی کرنا۔ جلدی کرنا ٹھیک ہے، جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سرعت کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، عجلت کا معنی ہے جلد بازی کرنا۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جس کو جلدی کرنا چاہیے وہاں جلدی کریں، یہ سرعت ہے، اور جہاں جلدی نہیں کرنی چاہیے وہاں جلدی کریں، یہ اجرت ہے، جس کو میں جلد بازی کہہ رہا ہوں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ، وفات 604 ہجری، تفسیر کبیر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ آل عمران آیت نمبر 114 کے ساتھ فرماتے ہیں السرعۃ مخصوصۃ بأن يقدم ما ينبغي تقدیمه والعجلۃ مخصوصۃ بأن يقدم ما لا ينبغي تقدیمه، کہ جس کو تقدیم ہونی چاہیے اور اس کو جلدی کریں تو سرعت ہے، اور جہاں والعجلۃ جہاں تقدیم نہیں ہونی چاہیے وہاں جلدی کریں تو یہ عجلت ہے۔ تو عجلت کی پابندی ہے، سرعت کی پابندی نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھ۔ اسی طرح جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 24، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 131۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا اشتقت النار الى ربها فقال رب اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ جہنم نے شکوہ کیا کہ اللہ اتنی آگ ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، اللہ نے اجازت دی تم تو سانس لے لو۔ فرمایا جو سردی ہے یہ جہنم کا ایک سانس ہے، جو گرمی کا موسم ہے یہ جہنم کا دوسرا سانس ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث مسلم میں حدیث نمبر 2844 ہے، وہاں ایک عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، اس سمے وجبتاً اچانک ایک آواز آئی بڑی زوردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تدرون ما ھذا، جانتے ہو آواز کس چیز کی ہے؟ ہم نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، فہو یہوی فی النار الآن، اور آج یہ جہنم کے گڑھے میں پہنچا ہے، حتی انتہا الی قارہا، مسلسل گرتا رہا، آج یہ گڑھے تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، تو جہنم پیدا کی جا چکی ہے۔ نمبر 9، جنت اور جہنم پیدا ہے، اب جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ رہیں گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 8، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2849، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اہل جنت کو اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ هل تعرفون ھذا، جانتی ہو کیا ہے؟ اللہ اکبر، فیشرئبون وینظرون ویقول نعم، ہاں اللہ یہ تو موت ہے۔ فرمایا یا اہل النار، جانتی ہو کیا ہے؟ وہ دیکھیں کہ یا اللہ یہ تو موت ہے۔ پھر حکم دیا جائے گا ذبح کرو، پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت و یا اہل النار خلود فلا موت، اہل جنت اب ہمیشہ ہے، موت ختم، جہنمی اب ہمیشہ جہنم میں، موت ختم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آیت پڑھی وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِهِ إِلَى الدُّنْيَا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی اور جہنم بھی ہمیشہ رہے گی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 37، یریدون یخرج من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوگی، جبکہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہوگی۔ آیت نمبر 1 سورۃ الرحمن آیت نمبر 26، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورۃ القصص آیت نمبر 88، کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ جواب، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، تفسیر بیان قرآن میں اس کا جواب دیا، بہت علمی جواب ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آئے۔ حضرت فرماتے ہیں پس تریان عدم دلیل ہے عدم قدم کی، یعنی چونکہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہ اس بات کی یعنی عدم کا طاری ہو جانا کسی بھی چیز پر، ہر چیز کے اوپر ہلاک ہونا ہے، عدم ہونا ہے، اس کا معنی ہے کہ چیز قدیم نہیں ہے۔ آگے، اور عدم قدم دلیل ہے عدم وجود کی، تو جو چیز ہمیشہ سے نہ ہو اس کا معنی ہے کہ کبھی موجود نہیں ہوتی، قدیم نہ ہونا دلیل ہے موجود نہ ہونے کی۔ اور استحقاق عبادت کے لیے وجود شرط ہے، مستحق عبادت وہ ہوگا کہ جو موجود ہو، تو جو موجود ہی نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہے، اور شرط کا فوت مستلزم فوت مشروط کو ہے، بس اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہ ٹھہرا، یہ مضمون توحید کا ہوا۔ جن روایتوں میں جنت دوزخ عرش و کرسی کا فنا نہ ہونا آیا، جیسا کہ در منصور میں اگر وہ سندے سے ثابت ہو جاوے تو بھی صحت دلیل صحت استدلال میں کوئی اشکال نہیں، حالق عام ہو جاوے، حالق الذات حالق الصفات کو، یہ جو قرآن کہتا ہے ہر چیز ہلاک ہوگی، یہ عام ہے، ذات ہلاک ہو جائے یا صفت ہلاک ہو جائے، اور صفات سب بدلتی ہے، بالخصوص تقید بالزمان کے، کہ صفت ہر کسی کی بدلتی ہے، میں ابھی بول رہا ہوں کل پھر نہیں بولوں گا، ابھی ہنس رہا ہوں پھر روؤں گا، پھر کھا رہا ہوں پھر پیوں گا، تو صفات تو بدلتی رہتی ہے نا۔ فرماتے ہیں صفات سب بدلتی ہے، بالخصوص تقید بالزمان کے، ایک زمانے میں ایک صفت دوسرے زمانے میں دوسری صفت، اور اس سے بجز منزہ مطلق کے کوئی خالی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس کی صفات بدلتی نہیں، بس سب ہلاک ہوئے، یعنی ہر کسی کی صفت ہلاک ہوئی، اور محل حوادث چونکہ حادث ہوتا ہے اس لیے سب حادث ہوئے۔
یعنی جس آدمی کے اوپر ایسی صفت آئے جو حادث ہو وہ خود بھی حادث ہوتا ہے، حدوث دلیل عدم وجوب کی، بس استدلال بھی عام رہا۔ یہ حکیم الامت تھانوی کا جواب ہے، پیچیدہ ہے، میں نے کوشش کی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں اس کا بڑا ایک آسان سا جواب دیتا ہوں۔ فنا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فنا امکانی، ایک ہے فنا عملی۔ فنا امکانی کا معنی فنا ہو سکنا، فنا عملی کا معنی فنا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا عملی بھی نہیں، فنا امکانی بھی نہیں، فنا ہوں گے بھی نہیں، فنا ہو سکتے بھی نہیں، اور باقی جنت اور جہنم ان میں فنا امکانی ہے، فنا عملی نہیں، یعنی فنا ہوں گے نہیں لیکن فنا ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھو کوئی تعارض نہیں ہے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اس میں فنا نہ ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں، اور جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے، فنا ہو سکتے ہیں، ہوں گے نہیں، تو فنا عملی کے نفی نہیں ہے، فنا امکانی الگ چیز ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائدہ نمبر 10، جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین کے نیچے ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 7423 فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ اعدها للمجاہدین فی سبیلی کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس فإنه اوسط الجنہ وآل الجنہ فوق عرش الرحمن۔ جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کا مطلب یہ جنت 7 آسمانوں میں ہے یا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جنت آسمانوں میں نیچے نہیں۔ اچھا، اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وفات 2225 ہجری، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، سورۃ النحل آیت نمبر 111 کے بعد تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من این یجاء بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کہاں سے لائی جائے گی؟ فرمایا یجاء بها من الارض السابعہ، 7ویں زمین سے لائی جائے گی، لہا 1000 زمام، جہنم کی 70 لگامیں ہیں، لکل زمام 70,000 ملک، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، تو سب ہو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا كَانَتْ مِنَ الْعِبَادِ مَسِيرَةَ 1000 سَنَةٍ زَفَرَتْ زَفْرَةً فَلَا يَبْغَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا جَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَقُولُ رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي۔ فرمایا جب جہنم سے 70,000 کے فاصلے پر ہوں گے تو جہنم بفر پڑے گی، اور اس وقت کوئی مقرر فرشتہ، کوئی نبی رسول ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رب نفسی نفسی نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 8698 وَإِنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّ النَّارَ فِي الْأَرْضِ، جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں ہے۔ فائدہ نمبر 11، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی شافعی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، وہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ 8 چیزیں اور ہیں جن پر فنا نہیں ہوگی۔ شیخ علامہ محمد امین بن عبداللہ الشافعی رحمہ اللہ وفات 1441 ہجری نے علامہ سیوطی کے حوالے سے تفسیر حدائق الروح والریحان کے اندر کل شنہان اللہ وجہ کے تحت سورۃ القصص آیت نمبر 88 کے تحت یہ اشعار نقل کیے ہیں ثمانیۃ حکم البقاء عمها من الخلق والباقون فی حیز العدم، 8 چیزیں اور ہیں، ہی العرش والکرسی ونار وجنہ وعجب وارواح وقضاء اللوح والقلم۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 کرسی، نمبر 2 جہنم، نمبر 3 جہنم، نمبر 4 جنت، نمبر 5 عجب، عجب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی، نمبر 9 روح، نمبر 6 روح، نمبر 7 لوح، اور نمبر 8 قلم۔ یہ 8 چیزیں اور ذکر فرمائے۔ فائدہ نمبر 12، جو شخص جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6571، صحیح مسلم حدیث نمبر 186۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص ہوگا جو جہنم سے نکلے گا گھٹنوں کے بل، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ آئے گا اور وہ سمجھے گا جنت بھری ہوئی ہے، وہ کہے گا اللہ جنت تو بھری ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر آئے گا اور اس کا خیال ہو کہ جنت تو فل ہے، وہ پھر واپس آئے گا اللہ جنت تو بھری پڑی ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا او قال ان لگا مثل 10 امثالها الدنیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاؤ تمہاری جنت اور دنیا جیسی 10 جنتیں
10 دنیا دیتی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. فیقول تسخر منی او قال تضحک منی کہ اگر اللہ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں. وانت الملک فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحک حتی بدت نواجزہ وکان یقول ذلک ادنا اہل الجنت منزلہ. اللہ کے نبی ایسے مسکرائے کہ آپ کے نواجز نظر آ گئے اور آپ فرمانے لگے سبحان اللہ، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخری مرتبے کا ہے، اس کو 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو بتاؤ جو اور جنت ان کی جنت کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ذہن نشین فرما لیں. ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل بڑا رکھو، آپ کے علاوہ اور نے بھی جنت میں جانا ہے، وہ اتنی بڑی جنت ہے، اگر صرف تم نے جانا ہے اتنی بڑی جنت کا خدا نے اچار ڈالنا ہے. الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. کس قدر یہ سنگین اور غلط جملہ ہے. دیکھو جنت یہ صرف رہنے کی جگہ نہیں، عیش کی جگہ ہے. اگر رہنے کی جگہ ہوتی تو ہم کہتے ایک اور آ گیا، 2 اور آگے. وہ تو عیش کی جگہ ہے. ایک آدمی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اور اس میں ایک آدمی ہوگا، دوسرا اس میں نہیں ہوگا. یہ کہنا جنت اتنی بڑی ہے کسی اور کو بھی آنے دو، خالی جنت کا خدا نے اچار ڈالنا ہے، الیاذ باللہ. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک شخص کو ملے گی جو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے اللہ اتنی بڑی جنت ہے، اس نے اچار ڈالنا ہے، 10-15 کافر بھی داخل کر دو. حاشا وکاللہ حاشا وکاللہ. کوئی کافر متشدد ہو یا معتدل اللہ کی قسم جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اللہ کی قسم عرش کے سائے میں 1 سیکنڈ نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کی قسم اس کو حوض کوثر کا 1 قطرہ پانی کا نہیں مل سکتا. کفر ایمان اس کو مذاق نہ سمجھو، اس کو یوں غلط باتیں نہ کرو. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا جو مومن نہیں. یہ ہماری تقسیمیں ہیں جو غلط ہیں. یہ متشدد ہے، سخت ہے. کافر ہے، وہ متشدد ہو یا معتدل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے عقائد پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.